سفر طے کیا، ایک بہت طویل سفر طے کیا. مجھے اس وقت تفصیلات میں نہیں جانا، بس میں نے روانگی پڑھ دی ہے نا آپ کے سامنے. اب مسلم کی زندگی کے آخری دن اور آخری رات کا مجھے ذکر کرنا ہے. ہاں عزیزان گرامی، انہی کے بارے میں میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا تھا کوفی لا یوفی، کہ ان کی بات پر کبھی تکیہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی بات پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا. ایک دن پہلے اتنے سارے لوگ مسلم کے ساتھ تھے، آج مسلم تنہا ہیں. جب ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہے. عزیزان گرامی، اتفاق کی بات ہے کہ اس سال ہم اس طرح سے مجلس منعقد کر رہے ہیں اور شاید ایام اعظم میں بھی اسی طرح کریں انشاءاللہ. بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ہم سب کے رشتہ دار ہیں نا، پردیس میں تنہا ہے نا، کتنی فکر ہوتی ہے ہمیں ان کی، کس قدر اذیت ہوتی ہے سوچ کر کہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے، لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت تنہائی سے گھبراتی ہے، انسان تنہائی سے گھبراتا ہے، اور خاص کر پردیس میں اسے اس تنہائی کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، آپ روتے ہیں نا حسین کی تنہائی پر، یہ دیکھیے آغاز کیسے ہوتا ہے حسین کی تنہائی کا. دیکھیے مسلم نے کتنی اطاعت کی ہے کہ ان کی شہادت کا بھی وہی مجاز ہے کہ جو ان کے آقا کا ہوگا. عزیزان گرامی، مسلم چل رہے ہیں راستوں میں، ہر جگہ سناٹا ہے، ہر مورچے پر سپاہی کھڑے ہیں، ہاتھ میں مشعلیں ہیں. کس بات کی تیاری ہے؟ بس اس بات کی تیاری ہے کہ فرزند رسول کے سفیر کو پکڑ کر قتل کر دے، فرزند رسول کے بھائی کو پکڑ کر قتل کر دے. عزیزان گرامی، علی کا بھتیجا ہے، علی کا بھتیجا ہے نا، تو اس کے لیے تو بغض بہت زیادہ ہے ان کے دل میں. بہرحال ساری رات مسلم یہاں سے وہاں ٹھوکریں کھاتے رہے کہ آخر کار ایک گھر کے پشتے پر سہارا لے کر یہ سفیر حسین، یہ غریب مسلم ایک مرتبہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے. کچھ دیر بعد اندر سے گھر کی مالکہ باہر آتی ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ مومنہ ہے کہ جس کا نام طوا ہے، اور اس نے اس وقت اس مسافر کی مدد کی کہ جب زمانے نے نگاہیں پھیر لی تھی، جب زمانے نے نگاہیں پھیر لی تھی. اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ تو آگے بڑھی اور کہتی ہیں کہ اے جوان، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، تم نہیں جانتے کہ ماحول کیسا ہے، تم نہیں جانتے کہ کوفے کی گلیوں میں کیوں سناٹا ہے، کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ شہر میں کس طرح کا فشار پھیلا ہوا ہے. ایک مرتبہ جب جملہ کہا مسلم نے، کہا بی بی میں گھر تو تب جاؤں جب میرا کوئی گھر ہو، میں پردیسی ہوں. جب یہ اصرار کیا نا تو کہ آپ اپنے گھر کو لوٹ جائیں، ایک مرتبہ ہاتھ پشتے پر رکھ کر اٹھے مسلم، اور جو اہل بیت کا طریقہ تھا، کہا یا ابوالحسن ادرکنی. علی کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، کہتے یا ابوالحسن ادرکنی. جیسے ہی تو نے ابوالحسن سنا، ایک مرتبہ کہتی ہے کہ آپ میرے مولا علی ابن ابی طالب کو جانتے ہیں؟ جواب سنیں گے مسلم کا. مسلم کہتے ہیں بی بی جس طرح میں تمہارے مولا کو کوفے میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. ایک مرتبہ تڑپ کر تو کہتی ہے تب تو آپ ان کے بیٹے حسین ابن علی کو بھی جانتے ہوں گے. تڑپ کر مسلم نے کہا جیسے میں حسین ابن علی کو کوفے کے شہر میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا. ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ کہا انا مسلم غریب، انا سفیر حسین ابن علی. ایک مرتبہ تو وہی بیٹھ جاتی ہے اور سینے پہ ہاتھ مار کر کہتی ہے ہائے رے غربت سفیر حسین. اپنے گھر اندر لے گئی، خاطر تواضع کیا. عزیزان گرامی، پردیس ہے پردیس. مسلم کو ایک رات کہیں مہلت ملی ہے. آپ
ہیں اتنے تھکے ہوئے ہیں مسلم، اگر کوئی بھی شخص ہو اس حالت میں نا تو اسے اپنی نیند کی فکر ہوگی، اسے اپنی حفاظت کی فکر ہوگی، لیکن نہیں، یہ بنی ہاشم ہے، یہ اہل بیت اطہار سے منسلک ہے۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے معنی سمجھائے ہیں۔ ارے ساری رات عبادت میں گزری ہے مسلم کی، موت کا کوئی خوف نہیں ہے مسلم کو، ساری رات عبادت پروردگار میں گزاری ہے۔ عزیزان گرامی، اس مومنہ کا بیٹا کہ جو ابن زیاد تک یہ خبر پہنچا آیا، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی نا، ایک مرتبہ فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا، جب محاصرہ کر لیا، جب اپنے حصار میں لے لیا، ایک مرتبہ تیر چلانا شروع کیے اور آوازیں لگانا شروع کی کہ عقیل کے بیٹے باہر نکل آؤ، اے علی کے بھتیجے باہر نکل آؤ، ہم نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا ہے ورنہ ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ارے تو دونوں ہاتھ دروازے پر رکھی ہوئی ہے، کہتی ہے ابن عقیل باہر نہ آئیے گا، ارے باہر نہ آئیے گا، کئی ہزار سپاہی جمع ہو چکے ہیں، صرف اس گلی میں باہر نہ آئیے گا۔ عزیزان گرامی، عجیب جملہ مسلم نے کہا، دروازے کو کھولا تو آقا شکریہ ادا کیا اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ کسی شریف کے گھر میں ارے سپاہی اس طرح سے اندر آ جائے۔ اللہ رے ہاشمی غیرت، ارے ذہن فوراً شام غریبہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ جب بیویاں ایک جلتے خیمے سے دوسرے جلتے خیمے میں جایا کرتی تھی۔ جزاکم ربکم۔ بہرحال ارے وہی دھوکے والے حرب آزمائے، ایک گڑھا کھودا گیا کہ مسلم سے لڑتے لڑتے انہیں وہاں پہنچا دیا جائے۔ اب ہمت ہے تو سن لو، ایک مسافر ہے جو اپنے بچوں سے بچھڑ گیا ہے، جس کے دل میں یہ بہت زیادہ تکلیف ہے کہ میرے آقا حسین کوفے کی طرف گامزن ہے، جس کے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ اگر میرا آقا یہاں آیا تو یہ غدار کبھی ان کی مدد نہ کریں گے۔ ارے جو پیاسا ہے، جو بے گھر ہے، جو تنہا ہے، اس پر یہ ظلم ہے کہ ان پتلی گلیوں میں جب وہ تلوار سے لڑتا ہے، اوپر سے تیروں کی بوچھار آتی ہے اور جلی ہوئی لکڑیاں اس کے چہرے پر ماری جاتی ہیں، جلی ہوئی لکڑیاں ہیں جو اس کے چہرے پر ماری جا رہی ہیں۔ ارے جوان کی پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی القرض، لڑتے لڑتے مسلم اس گڑھے تک آئے اور اس میں گر گئے کہ جو ان ملعونوں نے کھود کر رکھا تھا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی شیر قید ہوا نا، ایک مرتبہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ اب تلوار تیر و تبر کی کوئی انتہا نہیں ہے، اتنے زخمی تھے مسلم، دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ ارے چہرے پر خون ہے، سر سے خون ہے، ارے لبوں سے خون جاری ہے۔ قید کر لیا گیا، مسلم کو کیا گیا، اس سے کہا گیا کہ امیر کو سلام کرو۔ ابن زیاد ملعون کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ امیر کو سلام کرو۔ عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا مسلم نے۔ ایک مرتبہ زخمی سر کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ عزیزان گرامی، سب تانے کس رہے ہیں مسلم پر۔ ارے کوئی انہیں مغرور کہتا ہے، کوئی خارجی کہتا ہے۔ یہی مقام تھا، یہی مقام تھا کہ جب مسلم نے کہا کہ تم مجھے خارجی کہنے کا حق نہیں رکھتے ہو، اے نامعلوم ولدیتوں والو، تمہیں کیا پتا کہ میری پیدائش سے پہلے ارے اللہ کے رسول نے میرا نام مسلم رکھ دیا تھا۔ ارے پسر سعد ملعون سے جناب مسلم نے وصیتیں کی۔ عزیزان گرامی، اس میں بھی درس ہے ہمارے لیے۔ پہلی وصیت یہ کی کہ میں مقروض ہوں کوفے میں کچھ رقم کا، میری زرہ بیچ دینا اور اس سے میرا یہ قرض ادا کر دینا۔ کہا دوسری کیا وصیت ہے؟ کہا دیکھو مجھے بالکل اسی طرح سے دفن و کفن ملنا چاہیے جیسے ہر مسلمان کا حق ہے، جیسے ہر مسلمان کا حق ہے۔
وصیت سن لو کہ اسی وقت میرے آقا حسین کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آقا کوفے کی طرف رخ نہ کیجئے گا، کوفیوں نے دغا کر دی۔ عزیزان گرامی، جلاد جب لے کر چلا مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر، ارے ایک ہی فقرہ زبان پر ہے، بسم اللہ و باللہ ولا ملت رسول اللہ۔ ارے ایک مرتبہ جب چھت پر آئے نا مسلم، ارے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہیں، زخمی ہیں، پانی تک نصیب نہیں ہو سکا، اس لیے کہ لبوں کا خون پانی میں مل گیا تھا۔ عزیزان گرامی، پیاسا شہید ہونے جا رہا ہے عقیل کا بیٹا، بالکل اسی طرح کہ جیسے حسین کی مصیبت آئے گی اب کچھ ایام کے بعد۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ چھت پر پہنچ کر کوفیوں سے خطاب کر کے جناب مسلم کہتے ہیں، کوفیوں تم سے ایک ایسا شخص وصیت کرنے جا رہا ہے کہ جو چند لمحوں کا مہمان ہے، ارے کچھ میری وصیت کا لحاظ کر لینا۔ جب لوگوں نے دیکھا نا، ارے ابھی عید کے بازار لگے ہوئے ہیں، دوسرے دن عید کا موقع ہے، ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے ان گلیوں میں تمہیں نظر آئے، ان سے نہ کہنا کہ مجھے اس طرح سے مار دیا گیا، ان سے نہ کہنا کہ مجھے اس طرح سے مار دیا گیا۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم ارے دو زانو ہو کر بیٹھے، کہتے ہیں جلاد سے اگر اجازت دے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ کہا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ ارے ایک مرتبہ تلوار چلی، ارے فوراً سر قلم ہوا، سر جیسے ہی قلم ہوا